تعالیٰ کے آگے ہی ہم جھکتے ہیں اور اسی کے آگے جھکیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بعض دفعہ بعض لوگوں کے بارے میں مجھے شکایات ملتی ہیں کہ ان کے ایسی مشکلات بھی نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ان کو تبلیغ کے مواقع میسر آتے ہیں، وہ براہ راست بعض دفعہ تبلیغ کرتے ہوئے بعض لوگوں کو، یا سوشل میڈیا پر مولویوں کو تبلیغ کرتے ہوئے، بعض دفعہ ان سے مناظرہ کرتے ہوئے ایسی سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور کہ جو احمدی کے لیے شایع نشان نہیں۔ اور بعض لکھنے والے مجھے لکھتے ہیں کہ ایسے کہ احمدیوں کے منہ سے ایسی گندی گالیاں اور ایسی گفتگو سن کر بڑی پریشانی ہوتی ہے، جو ان لوگوں کے منہ سے اپنے مخالفین کے لیے، غیر احمدی مولویوں کے لیے، یا جس سے مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ باتیں کسی طرح بھی ایک احمدی کو زیب نہیں دیتی۔ یہ کہاں تک سچ ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں نے خود تو نہیں دیکھا، لیکن مجھے لکھنے والوں نے لکھا کہ احمدیوں کے مقابلے میں ایسی جب گفتگو ہوتی ہے تو غیر احمدیوں کی زبان زیادہ نرم ہوتی ہے۔ اگر تو یہ بات سچ ہے تو پھر میں ایسے احمدیوں سے کہوں گا کہ بہتر ہے وہ تبلیغ نہ کیا کریں۔ یہ تبلیغ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنانے والی ہوگی، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو صبر اور غصے کا گھونٹ پینے والا پسند ہے۔ ہم تو اعلان ہی یہ کرتے ہیں کہ غصہ آتا ہی انہیں ہے جن کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ بس اگر ہمارے پاس دلیل ہے تو غصے کا پھر کوئی جواز نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہوں سے بچتے رہو اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو، اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش کے ساتھ مخالفت کرتا ہے اور مخالفت میں وہ طریق اختیار کرتا ہے جو مفسدانہ طریق ہو، جس سے سننے والوں میں اشتعال کی تحریک ہو، لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تو خود اسے شرم آ جاتا ہے۔ بس ہمارے لیے تو یہ تعلیم ہے کہ گالیاں بھی ہیں تو نرم سی جواب دو۔ فرمایا کہ اسے خود شرم آ جاتی ہے اور وہ اپنی حرکت پر نادم اور پریشان ہونے لگتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مخالفین کو شرم آئی جن کی نیک فطرت تھی۔ فرمایا کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ دو۔ صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے۔ صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے۔ اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے۔ بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہایت کار اشتعال اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ اگر کوئی غصہ دلائے اور جوش پیدا ہو جس سے یا اشتعال پیدا ہو، یہی ہو سکتی ہے وجہ کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں، تو اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دو۔ تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے،
میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو۔ تم ان گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے کس قدر گالیاں سنتا ہوں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گندی گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آتے ہیں اور کھلے کارڈوں میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ بے رنگ خطوط آتے ہیں جن کا محصول بھی دینا پڑتا ہے، اور پھر جب پڑھتے ہیں تو گالیوں کا تمار ہوتا ہے۔ ایسی فحش گالیاں ہوتی ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئی ہیں، اور میں اعتبار نہیں کرتا کہ ابو جہل میں بھی ایسی گالیوں کا مادہ ہو، لیکن یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے۔ جب میں صبر کرتا ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی صبر کرو۔ درخت سے بڑھ کر تو شاخ نہیں ہوتی۔ تم دیکھو کہ یہ کب تک گالیاں دیں گے، آخر یہی تھک کر رہ جائیں گے۔ ان کی گالیاں، ان کی شرارتیں اور منصوبے مجھے ہرگز نہیں تھکا سکتے۔ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو بے شک میں ان کی گالیوں سے ڈر جاتا، لیکن میں یقیناً جانتا ہوں کہ مجھے خدا نے مأمور کیا ہے۔ پھر میں ایسی خفیف باتوں کی کیا پرواہ کروں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم خود غور کرو کہ ان کی گالیوں نے کس کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو یا مجھے؟ ان کی جماعت گھٹی ہے اور میری بڑی ہے۔ اگر یہ گالیاں کوئی روک پیدا کر سکتی ہیں تو جس زمانے میں آپ نے لکھا، فرمایا کہ اس وقت 2 لاکھ کی جماعت سے زیادہ پیدا ہو گئی ہے، اور آج ان گالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے 209 ملکوں میں دنیا میں جماعت قائم ہے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ ان میں سے ہی آئے ہیں یا کہیں اور سے؟ یہ جو لوگ گالیاں دینے والے تھے انہی لوگوں میں سے یہ لوگ آئے ہیں، جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ پر کفر کے فتوے لگائے، لیکن اس فتوے کفر کی کیا تاثیر ہوئی؟ جماعت بڑھی۔ کفر کے فتوے کا نتیجہ کیا نکلا کہ جماعت بڑھ گئی۔ اگر یہ سلسلہ منصوبہ بازی سے چلایا گیا ہوتا تو ضرور تھا کہ اس فتوے کا اثر ہوتا۔ اگر کوئی منصوبہ ہوتا اس جماعت کو بنانے کا میرا، تو فتووں کا اثر ہوتا، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ فرمایا اور میری راہ میں فتویٰ کفر بڑا بھاری روک پیدا کر دیتا، لیکن جو بات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو انسان کا مقدور نہیں ہے کہ اسے پامال کر سکے۔ جو کچھ منصوبے میرے مخالف کیے جاتے ہیں پہچان کرنے والوں کو حسرت ہی ہوتی ہے۔ میں کھول کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں ایک عظیم الشان دریا کے سامنے جو اپنے پورے زور سے آ رہا ہے اپنا ہاتھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس سے رک جاوے، مگر اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ رک نہیں سکتا۔ یہ ان گالیوں سے روکنا چاہتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ کبھی نہیں رکے گا۔ فرمایا کیا شریف آدمیوں کا کام ہے کہ گالیاں دے؟ میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں۔ فرمایا میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں۔ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو ایسی بے باکی سے زبان کھولتے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی گندی گالیاں میں نے تو کبھی کسی چوڑے چمار سے بھی نہیں سنی جو ان مسلمان کہلانے والوں سے سنی ہیں۔ ان گالیوں میں یہ لوگ اپنی حالت کا اظہار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور ان پر رحم کرے۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ صحیح ہے کہ سوشل میڈیا پر بعض احمدی چڑھ کر غلط رنگ میں اور سختی سے ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف ایک گناہ نہیں کر رہے بلکہ ہم اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ نئی نسل کو بھی احمدیت سے دور کر رہے ہیں۔ پر نوجوانوں میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں تھی، شاید اس لیے ہم سختی سے جواب دے رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ بس ایسے لوگوں کو فوری طور پر اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ گالیوں کا جواب گالیوں سے دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں صبر کا دامن پکڑے رہنا چاہیے، اور
اس وقت بھی میں آپ کے سامنے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں حضرت مسیح السلام کا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بار بار میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم سب پر. فرمایا کہ مجھے گالیاں دیتے ہیں لیکن میں ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ان پر افسوس کرتا ہوں، کیونکہ وہ اس مقابلے سے عاجز آ گئے ہیں اور اپنی عاجزی اور فرومائیگی کو بجز اس کے نہیں چھپا سکتے کہ گالیاں دیں. دلیل ان کے پاس رہی نہیں، عاجز آ چکے ہیں اور اس لیے دلیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ گالیاں دیتے ہیں. فرمایا کہ کفر کے فتوے لگائیں، جھوٹے مقدمات بنائیں اور قسم قسم کے افتراء اور بہتان لگائیں. وہ اپنی ساری طاقتوں کو کام میں لا کر میرا مقابلہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ آخری فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے. میں ان کی گالیوں کی اگر پرواہ کروں تو وہ اصل کام جو اللہ خدا تعالیٰ نے مجھے سپرد کیا ہے رہ جاتا ہے. اس لیے جہاں میں ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا، میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو مناسب ہے کہ ان کی گالیاں سن کر برداشت کریں. ہرگز گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، کیونکہ اس طرح پر برکت جاتی رہتی ہے. وہ صبر اور برداشت کا نمونہ ظاہر کریں اور اپنے اخلاق دکھائیں. یقیناً یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے. جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی، لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل و فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے. غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں، اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے. بس اگر عقل و فکر کی قوتوں میں اضافہ کرنا ہے، دل و دماغ میں نور پیدا کرنا ہے، تو غصے اور جوش کو ہمیں دبانے کی ضرورت ہے ہر وقت. تبھی اللہ تعالیٰ کے فضل مزید بڑھیں گے. جماعت احمدیہ کی ترقی کسی جوش اور غضب کے ظاہر کرنے سے نہیں ہوئی اب تک جو ترقی ہو رہی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو غلبہ دینا ہے. بس جب غلبہ اس نے دینا ہے اور برکت اس نے ہی ڈالنی ہے اس کام میں جو ہم کرتے ہیں، تبلیغ کا بھی اور دوسرا، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ہمیشہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا کہ دنیاوی لوگ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، ظاہری چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے مجبور نہیں ہے کہ اسباب کا محتاج ہو. کبھی چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کے لیے بلا اسباب بھی کام کر دیتا ہے اور کبھی اسباب پیدا کر کے کرتا ہے، اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنے بنائے اسباب کو بگاڑ دیتا ہے. فرمایا غرض اپنے اعمال کو صاف کرو. ہمیں نصیحت فرمائی کہ اپنے اعمال کو صاف کرو اور خدا تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرو اور غفلت نہ کرو. جس طرح بھاگنے والا شکار جب ذرا سست ہو جاوے تو شکاری کے قابو میں آ جاتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرنے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. بس یہ مثال سامنے رکھو کہ جہاں شکار جو دوڑتا ہے شکاری سے ڈر کے سست ہوا تو شکاری قابو میں آ جاتا ہے. اسی طرح انسان اگر غفلت کرے گا اپنی باتوں میں، دعاؤں میں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے میں، تو پھر شیطان کا شکار ہو سکتا ہے. فرمایا کہ توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو. ضرور یاد رکھو کہ توبہ کو ہمیشہ زندہ رکھو اور کبھی مردہ نہ ہونے دو. استغفار بہت زیادہ کرو، کیونکہ جس عز سے کام لیا جاتا ہے وہی کام دے سکتا ہے، اور جس کو بیکار چھوڑ دیا جائے پھر وہ ہمیشہ کے واسطے نکارہ ہو جاتا ہے. اسی طرح توبہ کو بھی متحرک رکھو تاکہ وہ بیکار نہ ہو جاوے. فرمایا کہ اگر تم نے سچی توبہ نہیں کی وہ اس بیج کی طرح ہے جو پتھر پر بویا جاتا ہے، اور اگر وہ سچی توبہ ہے تو وہ اس بیج کی طرح ہے جو عمدہ زمین پر بویا گیا ہے اور اپنے وقت پر پھل لاتا ہے. فرمایا کہ آج کل اس توبہ میں بڑی بڑی مشکلات ہیں. وہاں قادیان میں آئے ہوئے کچھ لوگوں کو یہ نصیحت فرما رہے تھے آپ کہ جب تم یہاں جاؤ گے، یہاں سے جاؤ گے تو تمہیں بہت کچھ لوگوں سے سننا پڑے گا. لوگ بڑی باتیں کریں گے کہ تم نے ایک مجذوم، کافر، دجال وغیرہ کی بیعت کی ہے.
فرمایا کہ ایسا کہنے والوں کے سامنے جوش ہرگز مت دکھانا، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کے واسطے معمور کیے گئے ہیں، اس لیے چاہیے کہ تم ان کے لیے دعا کرو کہ خدا تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور جیسے کہ تم کو امید ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو ہرگز قبول نہ کریں گے، تم بھی ان سے منہ پھیر لو۔ فرمایا ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا، اور پانچوں وقت کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک بدی سے، خواہ وہ حقوق الہی کے متعلق ہو، خواہ حقوق العباد کے متعلق ہو، بچو۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں اور اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہیں، اس کی راہ میں قربانیوں کو صبر اور استقامت سے برداشت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور دعا کے ساتھ اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کے انعاموں کو حاصل کرنے والے رہیں۔